اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ تو میں کئی بار بیان میں بتا چکا ہوں، لیکن آج اس میں سے ایک شرط کو لے کے چلوں گا میں انشاءاللہ. پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ وہ 4 شرطیں کیا ہیں. ومن اراد الآخرۃ، پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ کسی بھی کام میں آپ کا ارادہ آخرت ہونا چاہیے. پچھلے ہفتے بیان اس پہ چلا تھا کہ ایک صحافی نے بیان دیا تھا کہ مسلمان علماء، مسلم اسکالرز آخرت کی باتیں کرتے کرتے لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیتے ہیں. اگر ہم ہر وقت جنت جہنم ہی کی بات کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یعنی مسلم اگر اسی میں لگے رہیں گے، آخرت میں جنت جہنم، دعا، تہجد، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، یہی ہوتا ہے نا، تو مسلمان تو پھر ترقی میں دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے. آپ غیر مسلموں کے پاس جاؤ، جیپنیز کے پاس جاؤ، کتنی ترقی کی انہوں نے. تو کبھی جاپانیوں کو سنا اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے؟ بولیں کیا ہو گیا؟ تو کتنی ترقی کر لی. چنگ پونگ بول بول کے اتنا آگے نکل گئے. صحیح طرح سے بات کرتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے. اگر تمیز سے بات کرتے جیپنیز تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے. وہ چنگ پونگ کر کے کہاں پہنچ گئے. چائنا میں کبھی آپ نے سنا اللہ رسول کی بات ہوتی ہو؟ بولو، کہیں بھی نہیں. چاں چوں چوں چیں کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. لیکن کبھی اللہ رسول کی بات نہیں، کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں، کبھی داڑھی کی بات کی چائنا والوں نے. کبھی کہا کہ نظر کی حفاظت کرو ہیں، کبھی کہا کہ باپ کے سامنے اف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. کبھی سنا؟ مذہب نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ بیان پچھلے ہفتے میں لے کے چلا تھا، ابھی مجھے یاد آیا. تو اس پہ میں نے کافی لمبی بات کی تھی، تو کچھ اور مثالوں سے میں اس کو تھوڑا سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں. امریکہ میں آپ نے کبھی قرآن و سنت کی بات نہیں سنی ہوگی. جنت جہنم، 27ویں رات، شب برات، بلکہ مردوں کو نہ غسل دیتے ہیں نہ کفن دیتے ہیں. وہ بھائی ایک موت ہے، مر گیا تو بس ٹھیک ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، تو اتنا پروٹوکول غسل دے کے بس چھوڑو نکالو. یہ تو شکر ہے چائنا جیسی ترقی نہیں کی امریکہ نے، ورنہ چائنیز تو کہتے ہیں پروٹین سے بھرا ہوا انسان ہے، کھا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جب قبر میں جائے گا تو کیڑے کھائیں گے نا، تو کیڑوں سے بہتر نہیں انسان کے کام آ جائے. جب مر گیا تو اب کیا کرنا ہے اس کو پروٹوکول دے کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کھانے میں تو توہین ہے، تو تمیز سے کھاؤ، پھر توہین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، شہد لگا کے کھاؤ اس کے اوپر. ابھی کہہ نہیں رہے چائنا والے، لیکن اندر اندر یہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے. تو ان صحافی نے تو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا تھا اپنی بات کو جتنی ڈیٹیل میں صحافی کی بات کو بیان کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا لوگ جنت جہنم کی باتوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے انہوں نے، آخرت اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں. ابے پہلے اس دنیا کو تو ٹھیک کرو. گورا اس دنیا کو فوکس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا. اور مسلمان فوکس کر رہا ہے مولویوں کی باتوں میں آ کے آخرت کو، جس کی وجہ سے اس دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا. اس پر میں نے ایک
ظاہر ہے وہ پچھلے بیان سے لنک کرنا پڑے گا نا آگے چلانے کے لیے، تو وہ خلاصہ پچھلے بیان کا بیان کروں گا تو آگے سمجھ میں آئے گا نا. تو اس پہ میں نے ایک دلیل دی تھی کہ اگر اسلام یا جنت جہنم کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہوتے تو جب اسلام دنیا میں آیا تھا اور اسلام دنیا میں غالب ہوا تھا تو اس وقت پھر اتنی ترقی مسلمانوں نے کیوں کی؟ اس وقت تو یہ غیر مسلم سارے ہمارے محتاج تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہوتی کہ وہ آپ کو آخرت میں لگا کے دنیا سے غافل کر رہا ہے، آپ کو جنت جہنم میں ڈال کے دنیا سے بالکل ایسے بنا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر تو بغداد میں جو یونیورسٹی اور کوفہ میں لوگ دنیا سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور مختلف موضوعات پر 400 ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں، مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور انگریز یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ پیدا ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے. اور مسلمان دنیا کی سپر پاور نہ بنتے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ 200-250 سال پیچھے جاؤ تو دنیا میں سپر پاور کون تھا؟ مسلم تھے. اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی ریاست، کیسی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے، بحری بیڑے تیار کیے. تو یہ تو ہم سے ہی لیا گیا ہے سب کچھ. تو جب ہم مذہب پہ تھے، آپ بتاؤ کہ مذہب پہ پہلے زیادہ تھے یا اب ہیں؟ بولو نا. پہلے جتنا آپ ماضی میں جاؤ گے آپ کو مسلمانوں میں مذہب زیادہ نظر آئے گا. معذرت کے ساتھ آپ کو شاید 150-200 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ملے جو داڑھی کاٹتا ہو، شاید. واقعات نقل ہوتے ہیں تاریخ میں کہ ایک بچے نے ایک انگریز کو دیکھا، رو پڑا. کیوں رویا بھائی؟ کہہ رہے بغیر داڑھی والا آدمی پہلی دفعہ دیکھا اس نے. ایسے واقعات ہیں. نمازی تقریباً 100% تھے. نماز چھوڑنا تو بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کفر سمجھا جاتا تھا. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے. تو مذہب کے تو پہلے بہت زیادہ، زنا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. نکاح جلدی ہوا کرتا تھا، نسلیں خوب بڑھا کرتی تھیں. یہ 2 بچوں والا فلسفہ یہ تو اب آیا، پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. 13 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی، بچوں کی فوج تیار ہوتی تھی. 90 سال 99 سال میں جا کے ان کی نانیاں، دادیاں، پرنانیاں، پردادیاں بن کے موت ہوتی تھی. حج پیدل ہوا کرتا تھا، لوگ جاتے تھے حج میں پیدل اور بحری جہازوں سے، اور بہت ٹف ٹائم تھا. مذہب پہ بہت زیادہ تھے لیکن سپر پاور تھے. دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. تو اگر مذہب کی وجہ سے آپ ترقی سے پیچھے رہتے تو جب مذہبی تھے تو اس وقت تو بالکل بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے کیا بس صرف دھماکے کیے ہوں گے مسلمانوں نے؟ ایسا ہی ہو گیا ہوگا؟ یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو گڑبڑ کیا ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ جس کی وجہ سے مسلمان تنزل کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جنت جہنم میں الجھے رہتے ہیں تو دنیا کی فکر ہی انہوں نے چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ 2 وجوہات ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت جہنم میں الجھ ہی نہیں رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا؟ یہ جنت جہنم میں موٹیویشن تو انسان کو جنت سے ملتی ہے. جتنی موٹیویشن جنت سے ملتی ہے اتنی تو گورا اپنی ورک شاپ میں نہیں کروا سکتا، یہ موٹیویشن پیدا نہیں کر سکتا. بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے نظریات صاف بولو بھائی نہیں ہیں. یہ بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے.
آپ دیکھ لینا موسمی مذہب چلتا ہے ہمارے یہاں. اسلام پر عمل ہمیں کرنا ہے 1 محرم سے 30 ذی الحجہ تک, 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں اسلام چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ موسمی. محرم میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو, سفر میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا, ربیع الاول میں الگ ٹائپ کا اسلام نظر آئے گا آپ کو. رسومات ہیں جن پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ بولو نا, اسلام کا. ہم نے بڑے بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں گے نا, قرآن جو سادہ تعلیمات ہیں قرآن کی, دیکھو تعلیمات کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بھی چیز میں جب آپ ایک سیدھی سادی بات سے ہٹ کے پیچیدگی کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کو پیچیدگیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا, ڈالتا چلا جائے گا. سادہ چیزوں کو چھوڑ کر کس میں گھسا جا رہا ہے؟ پیچیدگیوں میں. میں اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کو بخار ہے. آپ کو بخار ہے, آپ کا حل سیدھا 2 گولی پیناڈول میں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک موسمی بخار آیا, نزلہ زکام کھانسی ہوا, ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے کہا یار نارمل سب کو ہو رہا ہے, اس کو بھی کیا ہے, وہی لے بھائی 2 گولی کھا اور سو جا. لیکن آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ کیا تھے؟ آپ کو تحقیق کا بہت شوق تھا. آپ کو شوق کس کا تھا؟ تحقیق کا. آپ نے کہا نہیں جی میں پہلے رپورٹ, ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ میرا, مجھے ہے کیا. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تو اکیلا تھوڑی ہے محلے میں, یہ بخار پھیلا ہوا ہے, جب بھی سردی شروع ہوتی ہے کھانسی نزلے زکام, یہ قومی نشان ہے ہمارا, یہ تو چلتا ہے, یہ تجھے بھی ہو گیا. علامات ڈاکٹر نے پوچھ لی کہ بھائی بہت سردی تو نہیں لگ رہی, ایک دم جیسے ملیریا والا علامات تو نہیں ہے. ہاں بھائی نہیں, آنکھیں چیک کر لی, تھوڑا سا نبض چیک کر لی, تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا گلا بھی دیکھ لیا, پٹ پاٹ ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نارمل جیسے سب کو ہوتا ہے. آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ نے کہا نہیں, سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے, ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا, یہ ہے بھائی, اس کے کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے, اس میں ہے کیا, پیناڈول میں ہے کیا. یہ 2 اچھا پہلے اس کو فارمولا چاہیے مجھے, اس میں یہ ہے. پھر ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی, ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے پوری پریزنٹیشن تیار کر کے پیناڈول پہ ایسی ریسرچ کے ہٹو بچو ہو گیا, اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی. اب ان سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ کے آپ باولے ہوتے جا رہے ہیں کہ یار پیناڈول کا تو ایک فار ایگزامپل ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اب آپ نے پھر گوگل پہ گئے کہ وہ تمام دوائیں جن سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے, تو پیٹ کی خرابی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ چلے گئے جی گوگل پہ پیٹ خراب کے نقصانات, تو بھی پیٹ تو ام الامراض ہے, معدہ خراب ہونے سے ہی تو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا قبلہ حکیم صاحب کی ریسرچ ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس سے یہ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ نے 6 کتابیں لکھنی پیناڈول کے, اور اس کے فائدوں پر آپ نے 8 کتابیں. آپ نے کہا جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی میں 2 گولی نہیں کھاؤں گا. پھر اب اس پہ تحقیق کہ یہ 1 کے بجائے 2 کیوں, اگر میں 1.5 کھا لوں یا 1.25 کھا لوں, ہوتے ہوتے آپ پیناڈول کے بہت بڑے فنٹر بن گئے. کیا بن گئے آپ سے بڑا پیناڈول کے بارے میں کوئی فنٹر پاکستان میں کم از کم اب کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے جتنے بھی مریض ہیں نا بخار کے, ان کو بولا اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں,
کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہونا میرے پاس آؤ. آپ نے ایک ورک شاپ سجائی, بھئی جو بخار فیور کے مریض ہیں پوری رپورٹ کہ اگر بلڈ میں یہ جراثیم آیا ہے, یہ جراثیم آیا تو پھر یہ والا نہیں. یہ جو میں آج پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا بخار اس ٹائپ کا ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو پیناڈول کھانے میں یہ نقصانات ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, تو اس کا ازالہ یہ. اس سے لوگ کہیں گے یار بندے کے پاس نالج کیا ہے, ہٹو بچوں. لیکن خدا کی قسم قوم کا بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک لا یعنی کام میں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد, اور جتنی پیچیدگیوں میں جاؤ گے رائے کا اختلاف بھی بڑھتا چلا جائے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد پیناڈول کے نام پہ 32 فرقے وجود میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کی ریسرچ کچھ اور ہوگی, اس سالے پیناڈول والے کی ریسرچ, کیونکہ معاشرے میں اگر 10-15 اس ٹائپ کے محققین پیدا ہو گئے, 10-15 اور محققین پیدا ہو گئے, تو پیناڈول کے نام پہ کتنے فرقے وجود میں آ جائیں گے؟ 32. کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ریسرچ ہوگی, اور گوگل بھی تو بعض دفعہ پھینکنا بھی شروع کر دیتا ہے گوگل. تو لوگ اتنے کنفیوز ہوں گے یار یہ ہے کیا, کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے موقع پہ ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی تو اپنی صلاحیتیں کسی مفید کام میں خرچ کرنا. آج آپ کو کربلا پہ رپورٹ پیش کرنے والے بڑے بڑے محققین مل جائیں گے, یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے والے ایسے مناظر ملیں گے کہ آپ کہو گے یار ان کی لگتا ہے کہ 25 سال انہوں نے یزید کو اسٹڈی کیا ہے, انہوں نے یزید تھا کیا. 38 سال ان کے کربلا کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزرے, 32 سال انہوں نے ربیع الاول کے بارے میں تحقیقات کی ہیں, اور 18 سال رفع الیدین پر. سمجھ رہے ہیں, ایک ایک چیز یاد کی ہوئی ہے, سند اور اس کی بحثیں, اور پھر فلانے مسئلے پر, پھر آمین کے مسئلے پر, اور پھر فلاں. اتنے بڑے بڑے آپ کو اس امت میں محقق ملیں گے. اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں ایسا محقق نہیں بنایا. میں تو جب مدرسے میں آیا نا تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ, میں دیکھ رہا تھا نا حالات کو, اے اللہ میرا علم ایسی چیزوں میں ضائع نہ ہو جائے جن کا امت کو اور ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب مدرسے میں آئے نا, ہمارا پہلا سال تھا, ہم نے ایک دعا پڑھی, وہ دعا مجھے بڑی خاندانی لگی, حدیث سے ثابت ہے وہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. نالج کا ہونا کمال نہیں ہے, ایسی نالج کا ہونا کمال ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی فائدہ ہو. کہتا بڑا نالجیبل آدمی ہے, تو کیا کرے گا نالجیبل آدمی ہے تو. اب ایک آدمی نے پیناڈول پہ 6 کتابیں پڑھ لی اور لکھ لی 18. اب چھوڑ دے یار, ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ انہوں نے پڑھ پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں, تو کچھ اور کام کر لیتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جو عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دو نا تحقیق. تم تمیز سے جاؤ, ڈاکٹر نے 2 گولی دی, کھا کے سو جاؤ, صبح اٹھو گے فریش ہو کے جاؤ دفتر جا کے کام کرو. کوئی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہیں 10 سال تک رہتے ہیں باڈی میں. میں ان کی بات سے, حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا ہمیں بھائی اگر اللہ نہ کرے بخار ہو ہم تو یہی کھائیں گے, 5 سال تک سائیڈ افیکٹ ہو, کتنے سال تک. اب میں بیٹھ جاتا, میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ڈاکٹر نے ایک بات کہی ہے, اس میں کچھ تو ہوگا. 10 سال تک کون, 5 سال بولا یا 10 سال بولا, کون سائیڈ افیکٹ 10 سال تک برداشت کرتا ہے. تو اب میں اگر اللہ نہ کرے بہت زیادہ بے وقوف ہوتا تو میں کیا کرتا, میں جا کے اس کی تحقیقات شروع کر دیتا. تو میں ہنسا, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, بس زیادہ ان سے الجھا بھی نہیں. نہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا 5 سال تک, باقی تو سارے ڈاکٹر نہیں کہتے. تو وہ آگے کوئی اپنی بات سے رجوع کرتا ہے, وہ دلائل دینا شروع کر دیتے. جب وہ دلائل دیتے مجھے آتا غصہ, ابے سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بہ رہے ہیں. میں پھر جا کے ڈاکٹروں سے پوچھتا, ڈاکٹر کہتے ہیں پاگل آدمی ہے, یہ ڈاکٹر کیا ہے, پاگل ہے. پھر میں اس ڈاکٹر سے کے پاس جا کے پوچھتا کہ آپ واقعی پاگل ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں نا, مذہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا, مذہب کے ساتھ
یہی کھلواڑ بنا ہوا ہے مذہب کہ ڈاکٹر صاحب, سارے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پاگل ہے. تو کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو پاگل؟ وہ کہتا ہے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, اب تو ایسی کی تیسی, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ مجھے لنک بھیجتا ویب سائٹ کے, پھر وہ بتاتا. اب ہمیں نہیں پتہ یہ اوتھینٹک لنک ہے بھی کہ نہیں ہے, مستند ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کے مستند ہونے کی 6 مہینے بحث چلتی, اور درمیان میں ہم لٹک کے, میں سمجھتا ہوں رسے سے لٹک کے میں مر چکا ہوتا کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا بخار میں کھانا کیا ہے ہم نے. بخار تو ایسی چیز ہے ہر آدمی کو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا بنا ہوا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سیدھا سیدھا الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کی بیسک تعلیمات ہیں نا, ان کو فالو کرنا شروع کر دو. کل ہم نے رات کو غامدی صاحب کا کوئی کلپ سنا, اتنی موٹی بات کو اتنا پیچیدہ کر کے ایکچولی کر کے یوں کر کے وہ پورا ہی کچمبڑ ہی نکال دیا اس کا. کتنی کنفیوژن پیدا کر رہے ہو یار آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بیسک چیزوں کے بارے میں. ہر چیز میں آپ نے گھمایا ہوا ہے باتوں کو. ایک منکرین حدیث آئے, پرویزی فرقہ ہے نا جو حدیث کے منکر ہیں, وہ حدیث کو نہیں مانتے, کہتے ہیں قرآن ہے, حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کو ماننا پڑے گا, قرآن ہی حدیث کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے. لیکن ان کو کچھ زیادہ فنڈر وہی پیناڈول کی تحقیق کی ہوگی انہوں نے. تو مجھے کہنے لگے حدیث کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی اگر حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو قرآن میں تو نماز کا حکم ہے, طریقہ نماز کا قرآن نے بیان نہیں کیا, تو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ بتاؤ قرآن میں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو نماز آپ لوگوں نے فرض کی ہوئی ہے نا, اب یہ پیناڈول کی تحقیق جب ایک عام آدمی کرے گا نا تو اس کی پھر ریسرچ یہ ہوگی, اس طرح کی ایسی باتیں کرے گا کیونکہ بیس ہی نہیں ہے کوئی علم کی. میں اگر میڈیکل سائنس کی کتابیں براہ راست پڑھنا شروع کر دوں تو میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گا, میں میڈیکل سائنس کا بیڑا غرق کر دوں گا. ایک پروسیس کے تحت گزر کے انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو سمجھ سکے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو وضو کا طریقہ بیان, یہ جو نماز ہے نا, یہ اصل میں یہ نہیں ہے جو یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں. مولویوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. اصل میں 5 ٹائم گیدرنگ ہے ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے. 5 ٹائم گیدرنگ ہے تاکہ 5 وقت مسلمان جمع ہوں اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کی میٹنگ ہو. میں نے کہا بہت زبردست پیناڈول کے بارے میں آپ کی تحقیق ہے بھائی. تو میں نے کہا اچھا یہ 5 ٹائم اگر کہہ رہے حج ہے ایک سالانہ اجلاس, اور نماز ہے ایک یعنی جو محلے کی سطح پہ جو کانفرنس ہوگی نا 5 ٹائم, جس میں سب ڈسکشن کریں گے, بیمار پرسی اور یہ سب چیزیں, تاکہ ایک فلاحی ریاست وجود میں آئے. میں نے کہا اچھا پھر اس سے پہلے وضو کا حکم کیوں ہے, وضو کا حکم کیوں ہے کہ پہلے وضو کرو. تو ریاست جب 5 ٹائم میٹنگ کے لیے ویسے ہی آگے بیٹھ جاؤ بھائی, اگر کوئی پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے تو کیا ضرورت ہے وضو کرنا. آپ دفتر وضو کر کے جاتے ہو یا ویسے جتنی گیدرنگ ہوتی ہے کہ وضو کر کے جاتے ہو. تو کہہ رہے یہاں وضو کا مطلب سمجھیں. ترقی کریں گے مسلمان اس صلاحیتوں کو تو کس چیز میں, ابے تجھے تو ابھی آگے جانے کا ٹائم ہے. جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ رفع الیدین کے مسئلے, آمین کے مسئلے حل ہو چکے ہیں, رائے قائم ہو چکی ہے. کسی ایک کو فالو کرو, دوسری پہ طنز نہ کرو, آگے چلو, کچھ اور بھی کرنا ہے آگے جا کے. فقہا نے یہی تو کیا ہے, 1200-1300 سال پہلے ان مسائل میں بحث مباحثہ کر کے کتابوں میں لکھ دیا دوسرے کے احترام کے ساتھ. امت نے اسی کو فالو کیا اور کہا کہ اب انہی کی تقلید کرنی ہے, نئی تحقیق مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا میں محقق ہوں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, سمجھ لو امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ نئی تحقیق لائے گا مارکیٹ میں اور اپنا مقلد بنائے گا لوگوں کو. کچھ باتیں نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. تحقیق ہو چکی ہے تو یہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. کسی تحقیق شدہ بات کو فالو کرنا جو پہلے ہو چکی ہے ریسرچ, اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. یہ تو وہ تقلید ہے جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے. اندھی تقلید تو وہ ہوتی ہے جو یہود وہ جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے, جن کی کوئی ریسرچ نہیں تھی, بائیں بھی بتوں کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی.
اس تقلید کو لگایا جا رہا ہے کس پر؟ مجتہدین کی تقلید پر. تو وہ مجھے کہنے, میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ یہ جو کیا نام ہے وضو کر کے, میں نے کہا وضو کا پھر کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں اصل میں ایکچولی وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میٹنگ سے پہلے, وضو کا مطلب دھونا ہے نا, تو اپنے آپ کو باطنی امراض سے پاک کر کے اس میٹنگ میں شرکت کرنا. یعنی آپ نیٹ کلین, اندرونی اعتبار سے نیٹ کلین ہو جائیں آپ, تاکہ اس میٹنگ میں آپ قوم کے مفاد اور محلے کے مفاد میں سوچیں, آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھیں. اور جس بندے نے مجھ سے یہ بحث کی نا, اس کے ساتھ 2 عربی دان بھی تھے جن کے لباس ارموں جیسے اور عربی فرفر بول رہے تھے, وہ اتنے پڑھے لکھے. پھینکنے پر تحقیق ہو رہی ہے نا, تو یعنی یہ پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں جس کی کھوپڑی نہیں چل رہی. اور اس نے ان 2 لڑکوں کو بیوقوف بنایا جو عربی فرفر جانتے تھے, مدرسے سے فارغ تھے وہ. میں حیران ہو رہا تھا, یار تم دینی مدرسے سے پڑھ کے بھی تمہارا یہ حال ہے, لیکن وہی ہے کہ کھوپڑی, علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, کھوپڑی سب کو اللہ ایک جیسی ہی نہیں دیتا. علم جو ہے نا سب کے پاس ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر سب ایک ہی علم حاصل کر کے بنتے ہیں, لیکن کوئی ماہر بن جاتا ہے, کوئی وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کے 10 سال نقصانات ہیں, علم تو اس نے بھی وہی حاصل کیا ہے, اوپر کی کھوپڑی تھوڑی سی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. 10 سال تک تو بھائی زہر کھانے کے سائڈ افیکٹ میرے خیال ہے نہیں ہوتے. یا تو مر جائے گا یا زندہ رہ جائے گا. زہر کے تو شاید ہو سکتے ہو, زخم ہو جاتا ہو, لیکن اگر 10 سال تک کسی چیز کے سائڈ افیکٹ, میری کھوپڑی یہ کہتی ہے, تو پھر پوری تاحیات ہوں گے وہ, اس لیے کہ اس نے ایسا باڈی کو ڈیمیج کیا کہ اب وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. تو یا تو ہوں گے تھوڑے دن تک یا موت تک, ورنہ نہیں ہوں گے پھر اتنے. تو تھوڑے بہت تو ہر دوا کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. خیر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, میرا بھی پتہ چلا, ہم بھی پیناڈول پہ ایک ریسرچ لے کر آ رہے ہیں اگلے ہفتے. تو نا تمیز سے نا, جیسے نارمل سب لوگ چل رہے ہو ایسے چلا کرو. دیکھو کلچر کے خلاف شریعت آپ کو نہیں کہتی ہے کہ چلو, کلچر کے خلاف جب چلو جب کلچر کے 100% غلط ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہو. جب تک کلچر کے خلاف 100% دلائل ثابت نہ ہو تو پھر کلچر کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کلچر 100% غلط نہیں ہے, بعض لوگوں کو ایک خام خواہ میں پبلک کے خلاف چلنے کا, کلچر کے خلاف چلنے کا, خاندان کی رسم و رواج کے خلاف چلنے کا بھی ایک کوئی بیماری ہو جاتی ہے کہ جو خاندان کہہ رہا ہے ہم نے اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. تو کیوں جانا ہے اگینسٹ بھائی؟ جو رواج ہے اسی کو فالو کر لو. ہاں اگر وہ رواج غلط ہو, اس کے نقصانات ہوں, پھر اس کے خلاف انسان کھڑا ہو. تو خیر میں نے ان سے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو وضو ہے نا, یہ اصل میں اپنے آپ کو اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے کا نام ہے. اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے, تاکہ اس مجلس میں جب آپ آئیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت, لالچ, ہوس, یہ غیر اخلاقی برائیاں نہ ہوں, یعنی اخلاقی برائیاں جسے کہا جاتا ہے, یہ نہ ہوں, تاکہ آپ محلے کی سطح پہ قوم کے وسیع تر مفاد پہ آپ کام کر سکو. میں نے کہا اچھا بھائی, میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, پھر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, ہاتھ اپنے دھو کوہنیوں تک ہیں بھائی, پاؤں دھو ٹخنوں تک, تو اپنے آپ کو کیا کوہنیوں تک اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے؟ جب یہاں تک انسان نے اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو ادھر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا ادھر تک پہنچنے میں بھائی اخلاقی لحاظ سے جب پاک کرنا ہے تو پاؤں کو ٹخنوں تک, کیوں؟ پاؤں کو سر کے بال تک اور سر کے بال کو پاؤں تک ہونا ہے, پوری باڈی اخلاقی برائیوں سے پاک ہونی چاہیے. خیر وہ پھر دائیں بائیں کلابازیاں کھانے لگے نا, پھر پتہ نہیں کیا پھینکی ہوگی مجھے, یا ہم بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں نا, انسان ہیں. اب یہ تھوڑی کہ پھینکتا جا رہا ہے اگلا, پھینکتا جا رہا ہے, ہم اس کو سنتے رہیں, ہمیں بھی مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا, اس کہانی کا انجام کیا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.